7 83 آیت نمبر 83 سورۃ الصافات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ وَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ قَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کے درس سے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ کچھ انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انبیاء علیہ السلام پہ جب مشکلیں آئی ہیں، جب انبیاء علیہ السلام مشکلوں میں پھنسے تو پھر مشکلوں میں سے انبیاء علیہ السلام خود نہیں نکلے، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے مشکلوں میں کس کو پکارا؟ پھر اللہ نے نبیوں کو مشکلوں میں سے نکالا۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے دور میں 5 اللہ والے تھے، بزرگ جنہیں ہم کہتے ہیں۔ قرآن نے ان کے نام بھی بتلائے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ سورہ نوح میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کے نام کیا تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ نام بھی اللہ پاک نے بزرگ میں بیان فرما رہی، اللہ والے تھے، اللہ کے بزرگ تھے۔ تو قوم جو تھی ان کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی۔ اللہ والے اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اللہ ہی کی عبادت کی یہ تبلیغ کرتے تھے۔ خود بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں سے یہی کہتے تھے اللہ ہی کی عبادت کیا کرو۔ قوم تو ان سے بہت محبت ہو گئی، تو جب یہ فوت ہو گئے تو قوم ان کی جدائی میں بڑی پریشان رہنے لگی۔ تو شیطان انسانی شکل میں آیا ان کے پاس۔ شیطان نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم ایسے کرو ان بزرگوں کے مجسمے بنا کے رکھ لو یہاں۔ جب ان کے بزرگوں کے مجسموں کو تم دیکھو گے نا، تمہاری یہ ان کی جو جدائی والی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ان کو دیکھ کے، اور ان کو دیکھ کے تم اللہ کی بات بھی کیا کرو گے۔ تو لوگوں نے بزرگوں کے مجسمے بنا کے رکھ لیے، تو ایک نسل تک تو لوگ اللہ کی بات کرتے رہے۔ جب دوسری نسل آئی نا، شیطان پھر آیا انسانی شکل میں۔ شیطان نے کہا بیوقوفو، تمہارے باپ دادا تو ان مجسموں کی بات کرتے، تم اللہ کی بات کر رہے ہو، تم ان کی بات کرو۔ تو اللہ کی بات کو چھوڑ کے مجسموں کی بات کر، یہاں سے شرک شروع ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے شرک نہیں تھا، یہ موجد ہیں شرک کے، وہاں سے شرک چل عرب تک شرک ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں شرک تھا، نبیوں کے دور میں شرک رہا ہے، تو اب تک کیا ہے؟ شرک چلا آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جو تھا وہ شرک نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو ان کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا شرک کو، شرک سے روکنے کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال 20ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہے، ایک سال میں تو 950 سال اللہ کی توحید بیان فرمائی، شرک سے روکا۔ اور نوح علیہ السلام نے 950 سال مار کھا کے، پتھر کھا کے، اپنی انسلٹیں کرا کے، توہینیں کرا کے
اللہ کی توحید بیان کی، لیکن اب مولوی کیا کرتا ہے؟ حلوہ کھا کے، ٹکڑ کھا کے، روٹی کھا کے، پیسے لے کے، سوٹ فروٹ لے کے، کھلیں لے کے، چندے لے کے، نہیں اللہ کی توحید کرتا تو بیان کیوں بھائی؟ چندے لے رہا ہے کہ نا مولوی؟ کیوں جی؟ تنخواہ لے رہا ہے کہ نا؟ عید شبرات لے رہا ہے کہ نا؟ سب کچھ ہے، کپڑے پھاڑتے ہیں لوگ مولوی، دیکھے جائے چھوڑیے پائے تھے، باز نہیں پڑتا میرے پیچھے، تو نہیں پڑتا، دیکھے آس پاس کپڑے پھاڑتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید وہ نہیں بیان کرتا۔ ٹھیک ہے کھاؤ، لوگ جو کچھ کرو تو صحیح، مرو کر کے کھاؤ، اللہ کی توحید تو بیان کرو، مرو وہ نہیں کرتے۔ میں تو کہتا ہوں جو مولوی اللہ کی توحید نہیں بیان کرتا اس کو مسجد سے نکال دینا، چل جا کے ریڈی لا، اس قابل ہی نہیں تجھ کو، اللہ کی توحید نہیں بیان کر دو بل بخت۔ سب سے اہم مسئلہ، بڑا مسئلہ، اس مسئلے کے لیے لوگ نبیوں نے مارے کھائیں، شہید ہو، وہ نہیں تو بیان کرتا، نکل مسجد سے، نکال دینا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے ان مولویوں کو جو اللہ کی توحید نہیں بیان کرتے دنیا سے ہی نکال دینا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی ہلاکت کی ٹائم رکھا ہے، ٹائم آ گیا۔ کئی مولوی جانتے ہیں توحید بیان کرنا، جانتے ہیں، یہ تو ایسے بدور کو پتہ ہی نہیں توحید کا، نہیں اکثر جانتے ہیں لیکن ڈرتے مارے مسجد نہ چلی جائے، کوئی تنخواہ نہ، کوئی روٹی بوٹی، کوئی نمازی ناراض نہ ہو جائے، کوئی ملے دار ناراض، اس لیے وہ توحید کو اپنا بیان ہی نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا فستا بما تؤمر، محبوب مسئلہ حق توحید والا کھل کے بیان کرو۔ ایک بزرگ کا معنی یہ کرتے ہیں فستا بما تؤمر کا کہ محبوب یہودیوں نے، نصرانیوں نے جو اللہ کی توحید کے پردے پائے ہیں نا، چھپایا ہے، ان کو ننگا کرو، مسئلہ توحید کو لاؤ، پردے اللہ کی توحید پہ سے پردے لاؤ، ننگا کرو، بتلاؤ لوگوں کو توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ بتلا دیا، 950 سال تبلیغ فرمائی، 80-85 آدمی مسلمان ہوئے، اس لیے کہ ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا۔ ہمارے نبی نے بھی 13 سال اللہ کی توحید بیان فرمائی تو 115 مہاجر صاحب بھی ہوئے 13 سال کے اندر۔ یہ مسئلہ توحید جو ہے نا، اس کو بڑی مشکل سے لوگ قبول کرتے ہیں، کھیتی نہیں کرتے جلدی، اور شرک کو بڑی جلدی۔ شرک کا اللہ تھوڑا سا لا لو، اب یہ شرک کے اعتبار ہے، لوگ کیا کرتے ہیں سڑک کے کنارے قبر بناتے ہیں، بس پتہ نہیں وہ قبر ہوتی بھی ہے، اس میں کیا کر پاتے ہیں، رنگین سے ڈالا لیتے ہیں، گلا رکھ لیتے ہیں، ایسی قوالی شروع کر دیتے ہیں، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے چل پائے، شرک شروع ہو گیا۔ شرک بڑی جلدی لوگ قبول کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ تو یہ بڑی مشکل سے لوگ قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ میرے پیغمبر نوح، اب جو ایمان لانے، جنہوں نے ایمان لانا تھا نا، جو ایمان لیا، ان کے بعد اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کوئی ایمان ہی نہیں لائے گا تو پھر بد دعا مانگی، یہ بد دعا یہ سورہ نوح میں اپنا 29 پارے میں آئی۔ نوح علیہ السلام نے قال ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ پاک میرے رب اب کافر تو کیا زمین پہ کافروں کا گھر بھی باقی نہ چلنا، گھر بھی تباہ کر دے، کافر تو کافر ہے جی، کیونکہ گھر بھی ہیں وہ بھی اللہ پاک تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کو اکبر کبیر۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، البتہ تحقیق پکارا ہم کو کس نے؟ اللہ۔ یہ نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، کسی نبی کو نہیں پکار رہے، آدم کو نہیں پکار رہے، اس سے پہلے بھی نبی ہوئے ہیں، لیکن اس کو پکارا مدد کے لیے، نصرت کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہت خوب ہیں دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم بہت خوب ہیں، جو ہم دعا کو کون کر سکتا ہے ایسی دعا، ہم بہت خوب ہیں دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ تو میرے بھائیو، قرآن سے یہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی نبی ولی ہوئے ہیں یہ سب کس کو پکارتے تھے، کس سے مانگتے تھے؟ اللہ۔ لیکن لوگ اب مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کے، جی زندہ رب کو چھوڑ کے، جو رب سے زیادہ قریب اس کو چھوڑ کے، ہر شے جس کے پاس ہے اس کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں کو، فوج شدہ نبیوں ولیوں کو پکار رہے ہیں، فوج شدہ نبیوں ولیوں سے
مانگ رہے ہیں برد و جولی بری یا محمد تاجدار حرم کو نگاہ کرم لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونی ہے جی سد لو مدینے آقا کرو گے بگڑی بنا دو مکی ملنے در پہ بگڑے یہ کر دی شرک بیان کرنے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور نجات دی ہم نے اس کو کس کو نوح کو اس کے اہل کو بہت بڑی تکلیف سے قوم مارتی تھی انسلٹ کرتی تھی جو ساتھی تھے ان کی بھی توہین ہوتی تھی ساتھ وہ ایسا ہم پتھر کے برستے تھے ان کی بھی ساتھ توہین ہوتی انسلٹ اللہ فرما رہے ہم نے بچایا نوح کو اس کے اہل کو جو اس کے بیٹے تھے یا ساتھ ایمان والے تھے من الکرب العظیم بہت بڑی تکلیف قوم سے بھی ہم نے بچایا ان کو پانی سے بھی ہم بچایا اللہ فرما رہے نہ نوح اور نہ اس کا اہل قوم سے بچے اور نہ پانی سے بچے بلکہ ہم نے بچایا عقیدہ بناؤ نبی ہے جلیل القدر نبی اور زندہ نبی ہے عظیم الشان نبی ہے اپنے آپ کو قوم سے نہیں بچا سکا پانی سے نہیں بچا سکا جب نوح علیہ السلام اپنے آپ کو قوم سے نہیں بچا سکے پانی سے اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو بچائے پھر کون بچاتا ہے پریشانیوں سے تکلیفوں سے کون بچاتا ہے دیکھو قرآن کیا کہے گا نجات دی ہم نے اس کو جی قوم سے پانی سے لوگ اور اس کے اہل کو جو کشتی میں تھے من الکرب العظیم بہت بڑی تکلیف سے تو یہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے ایک کنعان بیٹا تھا وہ مشرک تھا وہ مشرکوں سے شادی پانی میں غرق ہو گیا 3 بیٹے حام سام یافس تھے اس کی یہ کشتی کے اندر سوار تھے اور 80-85 جو لوگ تھے ایمان والے وہ بھی کشتی میں سوار ہے یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو اور ان کی جو بیویاں تھیں اور جو کشتی میں تھے ایمان والے ان کو بھی کیا کہہ رہے اہل کہہ رہے ہیں نبی کا تو جب نبی کے ساتھی نبی کا اہل ہو سکتے تو نبی کی بیوی اور نبی کی اہل کا کیوں نہیں ہو سکتی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور پھر کر دیا ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے نا حام سام یافس پھر انہی کی نسل سے اللہ پاک نے اولاد آدم باقی رکھا جو کشتی میں اور بھی بیٹھے تھے وہ بھی فوت ہوا کے نسل نہیں چلی ان کی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے نا حام سام یافس انہی کی نسل جو ہے وہ آگے چلی ہے اولاد آدم سے شروع ہوا انہی سے چلتا رہا ہے تو اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا ایک آدم ہے نا ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے آدم سے اولاد کا سلسلہ چلا ان کی اولاد سے آدم علیہ السلام اولاد کا سلسلہ چلا اس لیے ان کو اپنا آدم ثانی کہا جاتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ السلام اور چھوڑ دی ہم نے اس کا چھوڑ دیا ہم نے اس کا ذکر خیر فی الآخرین پچھلوں میں پیچھے آنے والوں میں ہم نے نوح کا ذکر خیر چھوڑ دیا یعنی جو بھی وہ علیہ السلام کو یاد کر اچھے لفظ یاد کرتا تھا یہودی نصرانی مکے کے مشرک مسلمان سب نوح علیہ السلام کا احترام کرتے اچھے لفظ اور اب بھی قیامت تک نوح علیہ السلام کا لوگ احترام کرتے رہیں گے اچھے لفظ یاد کرتے رہیں گے سلام علی نوح فی العالمین سلام ہو نوح پہ سب جہانوں میں اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو سلام فرمایا اور ہر زمانے میں فرشتوں نے بھی انسانوں نے بھی جنات نے بھی نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو جس طرح نوح علیہ السلام کو جزا دی ہے اسی طرح ہم محسنین نیکی سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے اللہ پاک فرمائے جس طرح نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کی توحید بیان کی توحید والی نیکی بیان کی تو اس طرح جو بھی کوئی توحید بیان کرے گا اللہ پاک فرمائے ہم اسی طرح اس کو جزا دیں گے انہو من عبادنا المؤمنین بے شک وہ روح تھا نا ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہمارا ایک بندہ تھا ایمان والے بندے ثم اغرقنا الاخرین پھر کر دیا ہم نے دوسروں کو نوح علیہ السلام اس کے آل کو بچا لیا اور اس کے علاوہ جتنے بھی تھے نافرمان قوم کو ہم نے غرق کر دیا حالانکہ پانی میں غرق ہوئے ہیں لوگ لیکن پانی کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی حرکت کرے اللہ پاک فرمایا ہم نے غرق کیا ان کو ہم نے غرق کیا دوسروں کو وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ شیعہ یہاں مانا کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے یہ کئی آیت پڑھ کے نا وہ یہ کرتے ہیں عام لوگوں کو کیا پتا عربی کا جب شیعہ بھی آ رہا ہے ابراہیم بھی لفظ آ رہا ہے جی تو کیا کہتے ہیں او دیکھو تھی آتے شیعہ پیڑے پورے ہمیں کوئی ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھی کو نہیں شیعہ پڑھ دے اس طرح
دھوکہ دیتے ہیں. اس کا معنی یہ شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، گروہ کو، عربی اس کا معنی ہے گروہ شیعہ کا. معنی یہ ہوگا ان من شیعتی، آج میر ہے نا اس کو نہیں وہ بیان کرتے، یہ نوح علیہ السلام کی طرف جاتی ہے. بے شک اس کے گروہ سے، نوح علیہ السلام کے گروہ سے ابراہیم تھے، یہ معنی ہے اس کا. وہ کہتے تھے کوئی ابراہیم، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم شیعہ تھے، یہ بنو شیعہ کہہ رہے ہو، شیعہ تھے بہت اچھے، ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، معنی غلط کرتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ بے شک اس کے گروہ سے، شیعتی ہی آج میری نوح علیہ السلام کی طرف جاتی، اس کے نوح علیہ السلام گروہ سے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. نوح علیہ مطلب یہ نوح علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کی توحید بیان کرتے تھے. مطلب اس کا یہ ہے اللہ ہماری اصطلاح میں شیعہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے، صحابہ کرام کا انکار کرے ہے جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کے شان والا سمجھے اور تبرے کو عبادت کہے. ہماری اصطلاح میں شیعہ اس کو کہا جاتا ہے جی. شیعہ سنی کہتے ہیں نا، شیعہ سنی، شیعہ سنی پائی تیجی قوم کتوں آئی. سنی ہو گیا نبی کی سنت پہ عمل کرے، صحابہ کرام کے طریقے پہ عمل کرے، آل رسول، ازواج رسول اور اصحاب رسول کا احترام کرے. ہماری اصطلاح میں سنی کہتے ہیں. کہہ رہے شیعہ سنی پائی اور تیجی قوم کتوں آئی. ایک قوم جو ہے وہ کہاں سے آئی؟ انڈیا سے آئی، اور ایک ایران سے آئی، اور تیجی قوم مدینے آئی. تیجی قوم کہاں سے آئی؟ مدینے سے. کیوں ہمارا الحمد للہ عقیدہ جو ہے وہ مدینے والوں کا عقیدہ ہے، جو مدینے والوں کا عقیدہ وہ ہمارا وہ کیا ہے؟ وہی عقیدہ ہے. ان الایمان لیار المدینہ کما تار الحیۃ الی جحریہ، کہ ایمان مدینے سے ایسے نکلے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ سے نکلتا ہے جی. جب سانپ سوراخ سے نکلتا ہے تو سانپ کو ہر طرف سے ڈنڈے پڑتے ہیں، پتھر پر، آخر لوٹ کے سانپ کہاں آتا ہے؟ اپنے سوراخ میں آتا ہے. اسی طرح ایمان مدینے سے نکلے گا، جب اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا ہر طرح سے دھکے پڑیں گے، لوٹ کے نبی نے فرمایا میرے مدینے میں آ جائے گا. قیامت تک کہیں ایمان رہے یا نہ رہے، یہ نبی کا فرمان ہے کہ قیامت تک مدینے میں کیا رہے گا؟ ایمان رہے گا. یہ حدیث لکھی انہوں نے لگائی، ریاض الجنہ ہے نا، وہاں لکھ کے لگائی ہوئی ہے، نہ بھائی کے ان کا ضرورت ان زیادہ، اور یہ حدیث بھی انہوں نے لکھ کے لگائی ہے. مدینے والوں کا اللہ والے اللہ کے نبی نے بڑا شعر بیان فرمایا ہے، لا یقید اہل المدینہ الا الماء کما الماء الملح فی الماء. جو مدینے والوں سے کچھ شرارت کرے گا، تقریب کاری، اللہ کے نبی نے ایسے مٹ جائے گا جیسے نمک پانی میں ختم ہو جاتا ہے. اس لیے مدینے والوں کا احترام کرنا چاہیے. ایک تو نبی کے شہر میں رہتے ہیں، نبی کا شہر، ہمارا شہر مل گئے، کہاں لاہور ہے، کہاں فیصل آباد، اور کہاں نبی کا شہر مدینہ ہے. کروڑوں شہر میں نبی کے شہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی کے شہر میں رہتے ہیں، ایمان والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نبی پہ درود سلام پڑھتے ہیں. ہم سے بہت اچھے لوگ ہیں، نفس کیڑے نہ نکال لگے، خامی ہوتی ہیں ہر آدمی میں، کیڑے نہ نکالے. ہم تو ان سے بہت پیچھے ہیں. بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، مدینے والے میں گئی پوچھا گئی اے نبی کہاں سے آیا؟ میں مدینہ، مدینے سے آیا، عمرہ کے لیے آیا ہوں، حج کے لیے آیا ہوں جی. ہم اب یہاں جاتے ہیں پیسے لگا کے، وہاں سے وہ بیٹھتے ہیں بس میں، اپنی گاڑی ہیں، جب چاہتے ہیں عمرہ کراتے ہیں، جب جاتے حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور نبی کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، درود سلام پڑھتے ہیں، نبی کی مسجد میں. بہت آتے ہیں لوگ. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَجَرْ، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، کس سے تھے؟ اس کے، یاد رکھیں یہ اس کے گروہ، یہ نوح علیہ السلام کے گروہ تھے، گروہ سے ابراہیم علیہ السلام تھے. یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی توحید بیان کرتے تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ آئے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ. آنے کا مطلب یہ نہیں چل کے متوجہ ہوئے، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے قلب سلیم کے ساتھ. قلب سلیم سے کہتے ہیں جس میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور بود حسنال کینہ نہ ہو، اللہ کی توحید سے وہ دل بھرا ہوا ہو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب سلیم. قلب سلیم لے کے آئے. اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، کبھی کہا ابراہیم نے سوال سے اپنے باپ کو کہا پہلے، اور قوم کو ماذا تعبدون، کیا عبادت کرتے ہو تم؟ یعنی معلوم ہوتا ہے تبلیغ گھر سے شروع ہوتی ہے. کیوں جی؟ تبلیغ گھر سے شروع ہوتی ہے. ایک بچے آدمی کے اپنے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، بیوی نماز، ساؤتھ امریکہ یا جنرل بننا دیا، کیا کرا؟ پہلے گھر میں تبلیغ کرو، گھر صحیح ہو،
صحیح تو اللہ نے کہا محنت تو کرو، محلے کو صحیح کرو، پھر آس پاس باہر بھی نکلو. پہلے گھر سے جہاد بھی قریب سے شروع ہوتا ہے اور تبلیغ بھی قریب سے شروع ہوتی ہے. تو فرمایا قال علی ابی و قومی ماذا تعبدون کے کہا ابراہیم علیہ السلام سے اپنے باپ اور قوم کے تم کس چیز کی بات کرتے ہو؟ افکن آلیۃ دون اللہ تریدون، کیا تم جھوٹے معبودوں کو اللہ کے علاوہ پسند کرتے ہو؟ جھوٹے معبود بنا رکھے تم نے، یہ اللہ کے علاوہ پسند کرتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، بس کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ وہ عبادت تو رب العالمین کی کرنی چاہیے، تم جھوٹے معبودوں کی بات کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو تم؟ کدھر جا رہے ہو تم؟ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک میلہ لگتا تھا. میلہ جانتے آپ لوگ؟ ہے جی، تھوڑے لگتے ساڈے اٹ پٹھو میلہ. کون سا شہر جہاں میلہ نہیں لگتا؟ کون سا قصبہ ہے؟ میرے خیال شاید کوئی گاؤں ہی خالی ہو جہاں میلہ نہیں لگتا. یہ لگتے ہیں بے شمار. بعض میلے 3 دن لگتے ہیں، 3 دن میلے لگتے ہیں بلیوں کی قبروں میں. ہاں، یہ میلوں میں کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن پڑھتے ہیں وہاں لوگ، کہ نماز پڑھ دی کہ تسبیح کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، قریانی فحاشی جو پیڑا پٹھا کم علی اللہ کے ولی کی مزار پہ ہوتا ہے. تو میلہ لگتا تھا. اللہ تو قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو میلے کی دعوت دی. اور نے نمرودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کس کی دعوت دی؟ میلے کی دعوت. اس لیے دی کہ میلہ دیکھے گا نا ابراہیم ہمارا، تو اس بار میلے سے متاثر ہو کے نا توحید بیان کرنی چھوڑ دے، اس لیے دعوت دی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا انکار. اس لیے کیا کہ کبھی میلے میں جائیں گے نا تو میں ان کے بتوں کو توڑوں گا. جب واپس آئیں یہ ہو سکتا ہے سمجھ جائیں کہ یہ بت آپ ٹوٹ گئے، توڑ دیا گیا ان کو. جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اوروں کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ ان کا اور ذہن تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اور ذہن تھا. تو انہوں نے دعوت دی. تو فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں. اس کے 3 مطلب ہیں. قوم نے دعوت دی ابراہیم علیہ السلام کو میلے کی، تو ابراہیم علیہ السلام کس طرف دیکھا؟ ستاروں میں دیکھا اوپر اور کہا میں بیمار ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں غور کیا، توجہ کی. دیکھو اتنے ستارے اللہ نے بنائے اور روشنی فراہم کی اللہ نے، اب تک یہ موجود ہیں. ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا، بنائے بھی اللہ نے اور روشنی بھی اللہ نے دی. ستارے بھی موجود ہیں اور روشنی کیا ہے؟ یہ غور کیا ستاروں میں. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آدمی کوئی اہم چیز میں سوچ کرے نا، سوچے اہم چیز کے متعلق سوچے، تو اچانک پھر آدمی کی نظر سوچتے سوچتے اوپر ستاروں میں چلی جاتی ہے. تو انہوں نے جب دعوت دی نا نمرودی ابراہیم علیہ السلام کو ملنے کی، تو ابراہیم علیہ السلام اس سوچ میں پڑ کے کہ اب ان کو کیا جواب دوں میں، ہے جی. سوچ میں پڑ کے اچانک ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنا نظر تھی وہ ستاروں میں چلی گئی. اور پھر کیا کہہ دیا؟ انی تھی کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو بیمار ہوں. اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جو نمروتی تھے وہ ستارہ پرست تھے. وہ جب وہ کام کرتے ستاروں کو دیکھ کے کام کرتے تھے، ستارہ پرستی کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کے صحابہ لا کے پھر وہ کام کرتے تھے. جب نے دعوت دی میلے کی بھائی میں السلام کو، ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھا، اس لیے دیکھا کہ نمرودی مجھے سمجھے میں بیمار ہوں اور وہ چھوڑ کے چلے جائیں، پھر میں خود کرنا چاہوں. ہاں جی. تو پھر کیا کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں. ستاروں نے دیکھا، کہہ دیا میں کہ میں بیمار ہوں. ابراہیم علیہ السلام جسمانی لحاظ سے بیمار نہیں تھے، روحانی لحاظ سے، کیونکہ قوم جو تھی وہ مشرک تھی اور شرک کو دیکھ کے نبی کیسے برداشت کرے. ان کے شرک کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کیا رہتے؟ پریشان رہتے تھے. تو پریشان بندہ بیماری ہوتا ہے، پریشان بندہ شرک کی وجہ سے جی تو پریشان رہتے تھے بہت. تو اس لیے فرمایا کہ میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں. تو فتح مدبرین، بس پلٹے وہ نمرودی اس سے پیٹ پھیر کے. انہوں نے دیکھا جب بیمار اس کو لے کیا کریں گے؟ اس کو کھینچنا ہی پڑے گا بیمار آدمی کو. جی چائے پیو جی، روٹی کھاؤ جی، پکڑ کے لے وہاں بٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ مزے کرکرا کرے گا میلے کے، چھوٹو اس کو چھوڑ کے چلے گا. بیمار ہے یہ، اس کو کیا فائدہ ساتھ لے جانے کا؟ اللہ اکبر. جب یہ چلے گئے اور جاتے جاتے کھانے ساتھ لے گئے، بڑے بڑے قیمتی کھانے بوتوں کے آگے رکھ دیے. اب میلہ ملانے دور چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا خود کھانے کو برباد کرنے کا.
ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کو توڑنے کے لیے جو کلاڑا تھا نا وہ کہیں کسی سے مانگنا نہیں پڑا، ہاں جی، نہ کرایہ میں لینا پڑا، وہ گھر سے ہی مل گیا کلاڑا۔ ابراہیم علیہ السلام عادل تھا یہ کلاڑے کے ساتھ بت بناتا تھا۔ دیکھو اللہ کی شان، ابراہیم علیہ السلام والد عادل بت تراش، بت فروش اور بت پرست، اور ابراہیم بت شکن۔ اللہ نے شرک کے اندھیرے میں توحید کا دیا جلا دیا۔ اب اللہ کے جلائے دیے کو کون بجھائے؟ اللہ سب دیوں کو بجھائے، اللہ کے جلائے دیے کو کون بجھائے؟ اللہ سب کاموں کو روکے، اللہ کے کام کو کون روکے؟ قرآن کو بلا رہے فراغ الہیت، ابراہیم علیہ السلام کو ہڑا لے کے نا ان کے اس خانے میں جا بڑے داخل ہو گئے، دیکھا بتوں کے آگے قسم قسم کے کھانے، جس طرح ہمارے مزاروں پر نہیں کھانے ہوتے، دیگیں، بکرے، چھترے، جی غیر اللہ کے نام کے حرام پڑھاوے چڑھاوے کلیاں مکھے سارا ہوتا ہے، یہ سلسلہ وہیں سے چلا آ رہا ہے سارے کا سارا۔ تو کھانے قسم قسم کے، ابراہیم علیہ غصہ تو پہلے ہی تھا، جب وہ تو کھانے دیکھے بدھ اور غصہ چڑھ گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ فرمایا لاتا کلونو، کھاتے کیوں نہیں، مردے ہو نا، کھاؤ کھاؤ، وہ کھانے رکھے ہیں، غصہ تو پہلے ہی تھا۔ اللہ دیکھ کے بدھ شرک دیکھ کے اور کھانے پڑے غصہ سے غصے، اور کھاتے کیوں نہیں؟ بتا نے کیا کھانا تھا؟ آگے بتوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہم نے تو کھانا کھایا ہوا ہے، چائے بھی پی ہوئی ہے، یہ نمرودیوں نے تکے سے ہی ہمارے سارے کھانے رکھے، بھی جواب دیں بول رہی بالکم لا تنطقون، بولتے بھی نہیں، مرتے نہ کھاتے ہو نہ بولتے ہو۔ بتوں نے کیا بولا؟ بت بھی کبھی بولے، بت بھی کہیں پتھر بھی کہیں بولا ہے، جی بت نہیں بولتے، لیکن جب اللہ چاہے تو پھر ہر شے بولتی ہے۔ کیوں جی؟ بلا سکتا ہے کہ نا اللہ، ہر شے بولتی ہے۔ میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ اس اللہ کے گھر سے خلوص کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، خلوص کے ساتھ قرآن پڑھو، انشاءاللہ اللہ کا گھر بھی آپ کی شفاعت کرے گا اور اللہ کا قرآن بھی آپ کی شفاعت کرے گا۔ مضبوط ہو جاؤ، اس کلاس کو چلاؤ، جو کو شوق کے ساتھ فکر کرو اس کلاس کی، اللہ کا گھر انشاءاللہ آپ کی شفاعت کرے گا۔ اللہ یہ ان کو کچھ نہ کہنا، یہ مجھ میں تیری نماز پڑھتے تھے، اللہ یہ قرآن سمجھتے تھے، اللہ خوش ہوتے تھے، ان کو کچھ نہ کہنا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، یہ جگہ مسجد بھی انشاءاللہ شفاعت کرے گی۔ تو فرمایا جب وہ نہ بولے فراغ علیہم ضرب بالیم، شروع ہو گئے بس پھر یہ دائیں ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، نبی میں طاقت 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک نبی میں اللہ اکبر کی طاقت کا پھلاڑا پاس تھا، پھلاڑے کے ساتھ بس کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی گردن اتار دی، پیٹ پھاڑ دیا، لنگڑا لولا سب کو برباد کیا۔ جو بڑا بت تھا نا اس کو کچھ اسے گندے پہ پھلاڑا دیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے نمرودی یہ سوچیں کہ یہ جو کام کیا ہے اسی نے کیا ہے، یہ کاروبار کی ہے اسی نے، بڑے نے کی ہے۔ ہو سکتا ہے بڑے کو چھوٹے میں غصہ آ گیا ہو تو غصے میں سارے ہی مار، جس طرح بڑا سانپ چھوٹے سانپ کو کھا جاتا، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی، ہو سکتا ہے یہی نے کام پایا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ اقبالوا الیہ یزفون، اب جب آئے نمرودی، دیکھا انہوں نے کچھ کھانا سارا اجڑا پر تباہ و برباد ہے، پریشان ہوئے، دوڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے ابراہیم علیہ السلام پر، یہ کام پایا تو اسی نے پایا ہے۔ جب آگے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو قال تعبدون سبحان اللہ، قال تعبدون ما تنحتون، اور تم اس کی بات کرتے ہو جنہوں ہاتھوں سے بناتے ہو، مرتے ہو، کتنا بڑا کام کیا، پورا خانہ اجاڑ دیا۔ نمرود بادشاہ بھی اسی طرح سے، پوری فوج، پوری رعایا، والد، یعنی جب قوم آئی نا سامنے تو کیا کہا؟ اتعبدون ما تنحتون، ان کی بات کرتے ہو جن کو ہاتھوں سے بناتے ہو، تراشتے ہو، مرتے ہو، اور بدبختو جو ہاتھوں سے بنایا جائے وہ معبود نہیں ہوتا، جو معبود ہوتا ہے اسے بنایا نہیں جاتا۔ کیا کرتے ہو؟ پھر بھی اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو ہی پیدا کیا جو تم عمل کر رہے ہو، یہ جو بت بنا رہے ہو یہ بھی اللہ پاک ہی پیدا کرتا ہے، تو سب کو اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو کہا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، یہ بار بار کہتا ہوں کہ توحید والا موحد دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، اور مشرک دلیل سے بات نہیں کرتا بلکہ لڑائی کرتا ہے،
جھگڑا کرتا ہے. یہ کسی مثالیں پیچھے گزر گئی. دیکھو ایک اور مثال آ گئی. کیا کہا انہوں نے؟ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا. کہا بناؤ اس کی عمارت بناؤ، اس کی عمارت بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، فالکو پھر آگ اس کو ڈالو، بس یہ کرو. تو انہوں نے 4 دیواری بنائی پتھروں کی بہت بڑی، اس میں آگ جلائی. ابراہیم علیہ السلام کو جی آگ میں گرایا گیا. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام بڑا واقعہ لمحہ پیچھے بیان ہوا ہے، جو میں پہلے بیان ہوتا رہتا ہے. تو اللہ پاک نے پھر کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. ہم نے کہا، ہم نے کسی فرشتے سے نہیں، ہاں جی فرشتے کو پسند ہی نہیں کیا اللہ پاک نے. بس میں جانو میرا، جب میں توحید اللہ کی بیان کرتا ہوں تو اللہ ہی جائے گا، روٹی کوئی نہیں ہے. فال کو قلنا یا نار، ہم نے کہا یا نار کونی بردم وسلام ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی بھی سلامتی والی بن جا ابراہیم پہ، صرف اور نہیں کسی پہ. نمرودی آئے تو اس کو پہ جانا، کوئی اور آئے ہاں مگر ابراہیم پہ کیا ہو جا، تو ٹھنڈی ہو جا. اللہ پاک فرما رہے فارادوا به کیدا، ارادہ کیا انہوں نے ساتھ اس کے بری تدبیر کا. ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے، مٹانا. فجعلناهم الاسفلین، کر دیا ہم نے ان کو نیچے. اللہ پاک فرما کی تدبیر کو بھی اور نمرودیوں کو بھی ہم نے ذلیل و خوار کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ پکا ہے. ہاں اللہ پاک نے کرے گا، مگر کرے تو صحیح نا، وہ بنے تو صحیح. ہاں اللہ کے بنو، قرآن والے بنو، نماز پڑھو، توجہ تیار ہے. اور کئی ساتھی فجر کی نماز نہیں پڑھ دیتا، اتنا بار بار کہنے سے نہیں آتے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی توحید بیان کی، کیوں کی کہ نا، اور بت بھی توڑے، توحید بھی بیان کی اور بت بھی. تو ہمارے نبی نے بھی اللہ کی توحید بیان کی اور بت بھی توڑے. اور طالبان نے اللہ کی توحید بھی بیان کی اور بت بھی. یہ کام اللہ پاک نے ان سے لیا، نبیوں والا کام، بت توڑنے والا کام. دیکھو اللہ پاک نے پھر ان کی عزت، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی عزت نصیب فرمائی، قوم کو برباد کر دیا. اللہ کے نبی کے دور کافر کچھ برباد کر، اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی. اور طالبان کو اللہ پاک نے کیا دی ہے؟ اتنے ملک، 36 ملک کیا ساری ملک کافروں کے 52 ملک، سارے ہی پہ گئے، چھڑنے ہی نہیں، ختم کر دے ہو جی. لیکن بھائیو آصد حسد کی آگ میں اکثر چلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن اللہ کرے، روشن اللہ کرے. یہاں سے طالبان جو ہیں اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے، دلیل ہے اللہ کی قدرت کی. کتنے خنزیر کتے ختم کرنا چاہتے ہیں اور نہتے ہیں، کوئی مورچہ نہیں، کوئی اسلحہ نہیں جدید، کوئی ٹینک توپ نہیں، کوئی میزائل نہیں، لیکن باقی ہیں. کس نے باقی رکھا ہوا ہے؟ اللہ چڑھے گا، پکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. البتہ کہ پکارا نوح نے ہم کو، بس بہت خوب ہیں ہم دعاؤں کو قبول کرنے والے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے اہل کو بہت بڑی تکلیف سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور کر دیا ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، چھوڑ دی ہم نے اس کی، اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں. سلام علی نوح فی العالمین، سلام و نوح پہ سب جہانوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم جزا دیتے ہیں اسی طرح نیکی کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الاخرین، بے شک پھر غرق کر دیا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو. وان من شیعته لابراہیم، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گروہ سے تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ آئے ابراہیم علیہ السلام اپنی متوجہ ہو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف بقلب سلیم، قلب تسلیم کے ساتھ. قال علی ابھی جو کہا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے ماذا صاحب ان کی چیز کی تم بات کرتے ہو. افکن آلیہتن دور اللہ، کیا جھوٹے معبودوں کو اللہ کے علاوہ تم پسند کرتے ہو. فمازن حکم پھر بس کیا گمان ہے تمہارے رب العالمین کے بارے میں. نظرت دن نجوم پر دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھنا ستاروں میں. فقال ابن اسری، کہا بے شک میں بیمار ہوں. فتولوا، پلٹے اس سے نمرودی پیٹ پھیر کے. فراغا الی آلہتہم، جی
پھر گئے ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف فقال اعلیٰ تم بس کہا تم کھاتے کیوں نہیں مالا تم لاتا کیوں نہیں بولتے کیا ہو گیا تم کو فراغ علیہم ذنب بھی شروع ہو گئے پھر وہ قوت کے ساتھ بتوں کو مارتے ہوئے فاقبلوا الیہ یزفون پس متوجہ ہوئے نمرود اس کی طرف یزفون دوڑتے ہوئے قال تعبدون ما تنحتون قال کیا تم بات کرتے ان کی جن کو تم خود تراشتے ہو اللہ کا تم آتا اللہ تم کو پیدا کیا تو تم عمل کرتے ہو قالوا ابنوا له بنیانا کہا نمرود بناؤ اس کے لیے کی بات فالکو ڈال دو اس کو اس میں فی الاتحاد ڈال دو اس کو پھر دوست میں فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفل پر ارادہ کیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری تدبیر کا فجعلناهم الاسفل پر کر دیا ہم نے ان کو ان کی تدبیر کو بہت نیچے یعنی ذلیل و خوار کر دیا جزاکم اللہ بھائی بس قرآن کا نوکر بن جاؤ اچھی نہیں اپنا